بسم اللہ الرحمن الرحیم. حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حیات المسلمین سے روح 12 پڑھ کے سناتا ہوں. مسجد بنانے کی فضیلت. اس میں اس کے بنانے میں مدد مال سے یا جان سے، اور اس کے لیے زمین دینا، اس کی ٹوٹی پھوٹی کی مرمت کرنا اور اس کے حقوق ادا کرنا. ان حقوق میں یہ سب باتیں آ گئی، یعنی نمبر 1 اس میں نماز پڑھنا، خاص کر جماعت کے ساتھ. نمبر 2 اس کو صاف رکھنا. نمبر 3 اس کا ادب کرنا. نمبر 4 اس کی خدمت کرنا، وہاں کثرت سے حاضر رہنا. اس کے متعلق کچھ آیتیں اور حدیثیں لکھتا ہوں. آیات. نمبر 1 فرمایا اللہ تعالی نے، اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اس کا ذکر اور عبادت کیے جانے سے بندش کرے اور اس کے ویران ہونے میں کوشش کرے. نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو حقیقتاً آباد کرنا ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں اور نماز کی پابندی کرتے ہوں اور زکوٰۃ دیتے ہوں، بجز اللہ کے کسی سے نہ ڈرتے ہوں. سو ایسے لوگوں کے لیے توقع یعنی وعدہ ہے کہ اپنے مقصود یعنی جنت و نجات تک پہنچ جائیں. اس آیت میں مسجد کے آباد کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے ایمان اور جنت کی. چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم لوگ کسی شخص کو دیکھو کہ مسجد کا خیال رکھتا ہے، اس میں اس کی خدمت کا خیال اور وہاں حاضر باشی کا خیال سب آ گیا، تو تم لوگ اس کے ایمان کی گواہی دے دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یامر، یعنی وہی آیت ہے جس کا ترجمہ ابھی لکھا گیا. آیت ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. نمبر 3 وہ اہل ہدایت ایسے گھروں میں جا کر عبادت کرتے ہیں جن کی نسبت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کا ادب کیا جائے اور ان میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے. مراد ان گھروں میں سے مسجدیں ہیں اور ان کا ادب یہ ہے کہ جو آگے حدیثوں میں آتا ہے. حدیث نمبر 1 حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کوئی مسجد بنائے جس سے مقصود خدا تعالیٰ کا خوش کرنا ہو اور کوئی بری غرض نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی کی مثل اس کا گھر جنت میں بنا دے گا. اس حدیث سے نیت کی درستی کی تاکید بھی معلوم ہوئی، اور اگر نئی مسجد نہ بناوے بلکہ بنی ہوئی کی مرمت کر دے اس کا ثواب بھی اس سے معلوم ہوا، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کی مرمت کر کے یہ حدیث بیان کی تھی، اور دوسری حدیثوں سے بھی اس کا ثبوت ہوتا ہے. چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص کوئی مسجد بنانے میں مال خرچ کرنا یا محنت کرنا دونوں آ گئے. چنانچہ جمع الفوائد میں رزین سے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے بننے کے وقت خود کچی اینٹیں اٹھا رہے تھے، خواہ وہ قطع پرندے کے گھونسلے کے برابر ہو یا اس سے بھی چھوٹی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا. اس حدیث سے بنتی ہوئی مسجد میں چندہ دینے کی فضیلت بھی معلوم ہوئی، کیونکہ گھونسلے کی برابر بنانے کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ پوری مسجد نہیں بنا سکا، اس کے بننے میں تھوڑی سی شرکت کر لی، جس سے اس کی رقم کے مقابلے میں اس مسجد کا اتنا ذرا حصہ آ گیا. اوپر کی حدیث میں جو آیا ہے کہ اس کی مثل جنت میں گھر بنے گا، اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اس صورت میں گھونسلے کے برابر گھر بن جائے گا، کیونکہ مثل کا یہ مطلب نہیں کہ چھوٹے بڑے ہونے میں اس کی مثل ہوگا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جیسا اس شخص کا اخلاص ہوگا اس کی مثل گھر بنے گا، لیکن لمبائی چوڑائی میں بہت بڑا ہوگا. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بنوائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا جو اس سے بہت لمبا چوڑا ہوگا. نمبر 2 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عبادت کے لیے حلال مال سے کوئی عمارت یعنی مسجد بنائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں موتی اور یاقوت کا گھر بنائے گا. یہ بھی مسجد کا ادب ہے کہ اس میں حرام مال نہ لگائے، خواہ وہ حرام روپیہ پیسہ ہو، خواہ زمین خواہ ملبہ ہو. جیسا کہ بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ زمیندار کی زمین بدون اس کی اجازت کے مسجد بنا لیتے ہیں،
پھر اس کے روک ٹوک پر لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں اور اس کو اسلام کی بڑی طرفداری اور خدمت سمجھتے ہیں. خاص کر اگر زمیندار غیر مسلم ہو تب تو اس کو کفر اور اسلام کا مقابلہ سمجھتے ہیں. تو سو خوب سمجھ لو کہ اس میں جو مسجد بنائی جائے، اس زمین میں جو مسجد بنائی جائے وہ شروع سے مسجد ہی نہیں ہے، البتہ زمیندار کی خوشی سے اپنی ملک کرا کر پھر اس میں مسجد بناتے رہیں. نمبر 3، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سیاہ فام عورت تھی، شاید حبشہ ہو، جو مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی. ایک رات کو وہ مر گئی. جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھ کو اس کی خبر کیوں نہ کی؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو لے کر باہر تشریف لے گئے اور اس کی قبر پر کھڑے ہو کر اس پر تکبیر فرمائی، مراد نماز جنازہ، اور اس کے لیے دعا کی، پھر واپس تشریف لے آئے. اور ایک روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تو نے کس عمل کو زیادہ فضیلت کا پایا؟ اس نے جواب دیا کہ مسجد میں جھاڑو دینے کو. دیکھیے، مسجد میں جھاڑو دینے کی بدولت ایک غریب گمنام حبشن جس کی مسکنت اور گمنامی کے سبب اس کی وفات کی بھی اطلاع حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی گئی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی قدر فرمائی کہ اس کی وفات کی خبر نہ دینے کی شکایت بھی فرمائی، پھر قبر پر تشریف لے گئے اور اس پر نماز جنازہ پڑھی. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی اور اس کے لیے دعا فرمائی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر خود اس نے اس عمل کی کتنی بڑی فضیلت بیان کی. افسوس اب مسجد میں جھاڑو دینے کو لوگ عیب اور ذلت سمجھتے ہیں. نمبر 4، ابو قصافہ رضی اللہ عنہ سے ایک بڑی حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد سے کوڑا کباڑ نکالنا بڑی آنکھوں والی حوروں کا مہر ہے. نمبر 5، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسجد سے ایسی چیز باہر کر دی جس سے تکلیف ہوتی تھی، جیسے کوڑا کباڑ، کانٹا، اصلی فرش سے الگ کنکر پتھر، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. نمبر 6، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلے میں مسجد بنانے کا حکم اور ان کو صاف پاک رکھنے کا حکم فرمایا. پاک رکھنا یہ کہ اس میں کوئی ناپاک کپڑا، ناپاک تیل وغیرہ نہ جانے پائے، اور صاف رکھنا یہ کہ اس میں کوڑا کباڑ نکالتے رہیں. نمبر 7، واصلہ بن الاسقا سے ایک بڑی حدیث میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجدوں کو ہر جمعہ خوشبو کی دھونی دیا کرو. جمعہ کی خیر نہیں صرف یہ مصلحت ہے کہ اس روز نمازی زیادہ ہوتے ہیں جن میں ہر طرح کے آدمی ہوتے ہیں، کبھی کبھی دھونی دے دینا اور کسی طرح خوشبو لگا دینا، یہ چھڑک دینا، سب برابر ہے. نمبر 8، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی کو مسجد میں دیکھو کہ خرید و فروخت کر رہا ہے تو یوں کہہ دیا کرو اللہ تعالیٰ تیری تجارت میں نفع نہ دے. اور جب ایسے شخص کو دیکھو کہ کوئی چیز کو مسجد میں پکار کر تلاش کر رہا ہے تو یوں کہہ دو کہ خدا تعالیٰ تیرے پاس وہ چیز نہ پہنچا دے. اور ایک روایت میں یہ بھی ارشاد ہے کہ مسجد اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی. مراد اس چیز کا تلاش کرنا جو باہر کھوئی اور مسجد میں اس لیے پکار رہا ہے کہ مختلف لوگوں کا مجمع ہے، شاید کوئی پتہ دے دے، اور یہ بددعا دینا تنبیہ کے لیے ہے. نمبر 9، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چند امور ہیں جو مسجد میں مناسب نہیں، اس کو راستہ نہ بنایا جائے. جیسا بعض لوگ چکر سے بچنے کے لیے مسجد کے اندر ہو کر دوسری طرف نکل جاتے ہیں، اور اس میں ہتھیار نہ سوتے جائیں، اور نہ اس میں کمان کھینچی جائے، اور نہ اس میں تیروں کو بکھیرا جائے تاکہ کسی کو چبھ نہ جائے، اور نہ کچا گوشت لے کر مسجد سے گزرے، اور نہ اس میں کسی کو سزا دی جائے، اور نہ اس میں کسی سے بدلہ لیا جائے جس کو شرع میں حدود و قصاص کہتے ہیں، اور نہ اس کو بازار بنایا جائے. یعنی یہ سب باتیں مسجد کے آداب کے خلاف ہیں. نمبر 10، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن قریب اخیر زمانے میں ایسے لوگ جن کی باتیں مسجدوں میں ہوا کریں گی، اللہ تعالیٰ کو ان کی کچھ پرواہ نہ ہوگی، یعنی ان سے خوش نہ ہوگا. یعنی دنیا کی باتیں کرنا بھی مسجد کی بے ادبی ہے. نمبر 11، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جماعت کے لیے مسجد کی طرف چلے تو اس کا ایک قدم ایک گناہ کو مٹاتا ہے اور ایک قدم اس کے لیے نیکی لکھتا ہے، جانے میں بھی لوٹنے میں بھی. کیا ٹھکانہ ہے رحمت کا کہ جاتے ہوئے تو ثواب ملتا ہے، لوٹنے میں بھی ویسا ہی ثواب ملتا ہے. نمبر 12،
حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کے اندھیرے میں مسجد کی طرف چلے خدا تعالیٰ اسے قیامت کے روز نور کے ساتھ ملے گا۔ نمبر 13، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا جس روز اس کے سائے کے سوا کہیں سایہ نہ ہوگا، ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے کہ جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہو۔ نمبر 14، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان بدبودار ترکاریوں یعنی پیاز لہسن سے، جیسا کہ اور حدیثوں میں آیا ہے، بچو کہ ان کو کھا کر ہماری مسجدوں میں نہ آؤ، اگر تم کو ان کو کھانے کی ضرورت ہی ہو تو ان کی بدبو کو آگ سے مار دو۔ حدیث نمبر 15، ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو شخص مسجد کی طرف جائے اور اس کا ارادہ صرف یہ ہو کہ کوئی بھی اچھی بات یعنی دین کی بات سیکھے یا سکھائے، اس کو حج کرنے والے کے برابر پورا ثواب ملے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسجد جیسے نماز کے لیے ہے ایسے ہی علم دین سیکھنے کے لیے بھی ہے، سو مسجد میں ایسے شخص کو رہنا چاہیے جو دین کی باتیں بتلایا کرے۔ یہ سب حدیثیں ترغیب سے لی گئی ہیں بجز 2 حدیثوں کے کہ اس نے مشکات اور جمع الفوائد کا نام لکھ دیا ہے۔ دستور العمل جو ان سب آیات اور احادیث سے ثابت ہوا وہ یہ ہے، نمبر 1، ہر بڑی چھوٹی بستی میں وہاں کی ضرورت کے موافق مسجد بنانی چاہیے۔ نمبر 2، مگر وہ حلال مال سے اور حلال زمین میں ہو۔ نمبر 3، مسجد کا ادب کرے یعنی اس کو پاک و صاف رکھے، اس میں جھاڑو دیا کرے، اس کی ضروری خدمت کا خیال رکھے، بدبودار چیز جیسے تمباکو وغیرہ کھا کر یا لے کر یا پی کر اس میں نہ جائے، وہاں دنیا کا کوئی کام یا بات نہ کرے۔ نمبر 4، مردوں کو نماز مسجد میں پڑھنی چاہیے اور بدون عذر کے جماعت نہ چھوڑنی چاہیے۔ مسجد میں اور جماعت سے نماز پڑھنے میں یہ بھی فائدہ ہے کہ آپس میں تعلق بڑھے، ایک کو دوسرے کا حال معلوم رہے۔ مالک کی حدیث سے بھی اس کا ثبوت ہوتا ہے، چنانچہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ بازار تشریف لے گئے اور سلیمان کا مکان مسجد اور بازار کے درمیان تھا، تو سلیمان کی ماں سے پوچھا، میں نے سلیمان کو صبح کی نماز میں نہیں دیکھا۔ اس حدیث کے ذیل میں علماء نے یہ فائدہ بھی ذکر کیا ہے، مسجد میں ایسے شخص کو رکھے کہ وہ بستی والوں کو مسئلے مسائل بھی بتلاتا رہے، جب فرصت ملا کرے مسجد میں جا کر بیٹھ جایا کرے، مگر وہاں جا کر دین کے کاموں میں یا دین کی باتوں میں لگا رہے۔ اگر سب آدمی اس کی پابندی رکھے تو علاوہ ثواب کے جماعت کو بھی قوت پہنچے۔ حدیثوں میں صاف آیا کہ عورتوں کے لیے گھروں میں نماز پڑھنے کا ثواب مسجدوں میں پڑھنے سے زیادہ ہے۔ دوسری بات یعنی مسجد میں جانے اور بیٹھنے کی عادت رہے تو جماعت فوت ہونے کا بہت کم اندیشہ ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔